نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلموا الفرائض والقرآن وعلموا الناس فإني مقبوز صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ دین کی بات سننے کی نسبت سے ہم سب یہاں پر جمع ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی اس حاضری کو، اس بیٹھنے کو، سننے اور سنانے کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کے ظاہر اور باطن کی اصلاح کا ذریعہ بنائے۔ انسان کو اپنا آپ بنانے کے لیے کوشش کرنی پڑتی ہے۔ اب خوبصورت بننا ہے، اللہ کی نظر میں قیمتی بننا ہے، تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ انسان اپنے اوپر محنت اس انداز سے کرے کہ ان لوگوں کی طرح لگے جو اللہ کے محبوب تھے، اور ان لوگوں کی طرح نہ بنے جو اللہ کے مبغوض تھے، اللہ کے ناپسندیدہ تھے۔ اس امت کے لیے وہ ہستیاں اور وہ شخصیات جس طرح بننے کے بعد ایک انسان اللہ کی نظر میں محبوب بنے گا، خوبصورت لگے گا، وہ آئیڈیل شخصیات وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ہیں۔ آج اگر کوئی مسلمان چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ میں اپنی زندگی اتنی خوبصورت اور قیمتی بنا لوں کہ میری زندگی اللہ کی نظر میں بھی قیمتی ہو جائے اور میں اللہ کے ہاں محبوب بن جاؤں، تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ اسے ان مبارک ہستیوں کی زندگی کو لینا پڑے گا جن سے اللہ نے قرآن کریم میں رضامندی کا اعلان فرمایا، اور جن کے لیے اللہ پاک نے اس دنیا میں جنت کا وعدہ فرمایا، اور جن ہستیوں کو اللہ نے اپنے محبوب پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کے لیے، آپ کی صحبت کے لیے، آپ کی معیت کے لیے قبول فرمایا۔ اس لیے ہر ایک صحابی جو آپ علیہ السلام کی صحبت میں آیا، وہ خود اپنے ارادے اور اختیار سے نہیں آیا۔ حدیث پاک میں آپ علیہ السلام نے فرمایا، ان اللہ اختار لی اصحابی، بے شک اللہ نے میرے لیے میرے صحابہ کو، ساتھیوں کو منتخب فرمایا۔ تو بھئی وہ جماعت جو اللہ کی منتخب کردہ ہے اور جو حضور کی صحبت اور معیت اور ساتھ کے لیے قبول ہوئی، ان سے بڑھ کر اب اس دنیا میں کون ایسا ہو سکتا ہے کہ جو اس امت کے لیے ایک آئیڈیل اور نمونہ بن جائے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آج ہم میں سے ہر ایک یہ تو چاہتا ہے کہ مجھے اللہ کی محبوبیت حاصل ہو جائے اور میں اللہ کے ہاں قیمتی بن جاؤں، اللہ کے ہاں خوبصورت لگوں، لیکن اس کے لیے مجھے چلنا کس راستے پر ہے، اپنی زندگی کو کس کی زندگی کی طرح بنانا ہے، اس پر کوئی توجہ نہیں۔ تو اس لیے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین
یہ ہمارے لیے ایک نمونہ ہے، اور زندگی کے ہر معاملے کے اندر ایسا نہیں ہے کہ صرف طہارت میں ہے، صرف نماز میں ہے، صرف اعمال میں ہے، صرف دین میں ہے، اور اس کے علاوہ باقی کسی معاملے میں صحابہ اکرام سے ہم نمونہ نہیں حاصل کر سکتے. ایسا نہیں، ایک ایک معاملے کے اندر یہ مبارک ہستیاں ہمارے لیے نمونہ بن گئی. اس لیے جب اس امت کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ جب وہ امیر المومنین بنے اور خلافت ان کو دی گئی، تو آپ یہ جانتے ہیں اور ہر مسلمان کو جاننا چاہیے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد سب سے پہلے خلیفہ بلا فصل اس منصب پر کن کو بٹھایا گیا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ. اور ان کی مدت خلافت 2 سال 3 مہینے، یعنی 2.25 سال گویا امت کی خلافت کی. اور جب ان کا انتقال ہوا تو سب نے اتفاق رائے سے، جس میں کوئی اختلاف نہیں تھا، کوئی پیچھے نہیں ہٹا، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ وہ اس امت کے دوسرے خلیفہ بن گئے. اور پھر 10 سال 6 مہینے یعنی 10.5 سال امت کی خلافت کی. بڑا عرصہ ہے، اور ایسا عرصہ ہے کہ جس میں اسلام کو بڑی ترقی ہوئی، اسلام کو غلبہ ملا، آدھی دنیا سے زائد حصے تک اسلام کا کلمہ پہنچا، محنت ہوئی. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں خلیفہ بنا تو ایک دن بیٹھا ہوا تھا، تو اس وقت میرے پاس کوئی نہیں تھا. کیا دیکھا کہ 3-4 چھوٹی چھوٹی بچیاں آئیں، چھوٹی نوعمر بچیاں ہوتی ہیں نا، وہ آئی اور آ کے پوچھا کہ عمر کون ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جی عمر تو میں ہوں. فرمایا کیا آپ کو اس امت کا خلیفہ بنایا گیا ہے؟ تو آپ نے ان بچیوں سے کہا کہ جی ہاں مجھے ہی. سب نے مل کر اس امت کی خلافت کا بوجھ میرے کندھوں پہ ڈال دیا. تو ان بچیوں نے کہا اچھا اگر ایسی بات ہے تو پھر چلیں، آپ کا ٹائم ہو گیا ہے ہمارے ساتھ چلنے کا، وقت ہو گیا. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ بھائی کس چیز کا وقت ہو گیا ہے، کس چیز کا ٹائم ہو گیا ہے میرا؟ تو بچیاں کہنے لگی کہ ہمارا گھر ذرا مدینہ کی آبادی سے باہر ہے، اور ہمارے والد بچپن میں فوت ہو گئے ہیں، یعنی یتیم بچیاں تھیں، اور گھر میں کوئی بڑا مرد تو ہے نہیں، ہم اپنی والدہ کے ساتھ رہتے ہیں، اور گزر بسر کے لیے ہمارے والد کے پاس کچھ بکریاں تھیں، وہ ہم نے رکھی ہوئی ہیں. تو جب آپ سے پہلے اس امت کے پہلے خلیفہ تھے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ، تو انہوں نے اپنے ذمے لے لیا تھا کہ جب بھی دوپہر کا وقت ہوتا تو وہ آتے تھے اور ہمارے ہاں جو بکریاں تھیں ان کا دودھ دھوتے تھے، ان کا دودھ نکال کر ہمارے برتنوں میں ڈالتے تھے اور پھر واپس چلے جاتے تھے. تو اس دودھ کو ہم استعمال بھی کرتے تھے اور اس جو بچ جاتا اس کو بیچ بھی دیتے تھے. تو ہمارے گھر کا نظام چل رہا تھا. یہ دودھ دھونے کی ذمہ داری اور دودھ نکالنے کی ذمہ داری یہ آپ سے پہلے خلیفہ کے اوپر تھی، اور اب ان کا انتقال ہو گیا، آپ امت کے خلیفہ ہے، تو اب آپ کا ٹائم ہو گیا، اب آپ ہمارے ساتھ چلیں. چونکہ اسلامی نظام میں ہر ایک کے حقوق کی رعایت، بولنے کا حق ہے،
حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسی سخت اور جری شخصیت، لیکن ان یتیم بچیوں نے آ کر آپ کے سامنے بات کی اور کہا بھی اس انداز سے کہ آپ کا جانے کا وقت ہو گیا، ہمارے ساتھ چلیں۔ وہ بھی تو حضرت عمر تھے رضی اللہ عنہ، اٹھے اور ان بچیوں کے ساتھ چل پڑے۔ اب ان کے پیچھے پیچھے بھی جا رہے ہیں اور روتے ہوئے جا رہے ہیں۔ سامنے سے ایک صحابی آ رہے تھے۔ اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر تو ویسے ہی لوگ کانپنے لگتے تھے، اللہ نے اتنا رعب دیا، دبدبا دیا۔ تو انہوں نے جب دیکھا تو حضرت عمر رو رہے ہیں تو فرمایا امیر المومنین آپ رو رہے ہیں، خیریت ہوئی ہے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یار یہ مجھ سے پہلے ابو بکر میرے لیے کام بہت مشکل کر گیا، میرے لیے کام مشکل کر گیا ہے، اور ان بچیوں کے گھر کے دودھ دھونے کی ذمہ داری اور کون کون سے کام ایسے ہیں کہ جو اب ان کی وفات کے بعد مجھ پہ کھل رہے ہیں کہ انہوں نے کتنا چھپ کر، کتنا اخفا کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے اس امت کے ہر کمزور طبقے کی خدمت کی۔ تو آج ہم سوچ سکتے ہیں، تصور کر سکتے ہیں کہ اس درجے کی خدمت ہم میں سے کوئی تھوڑا سا بڑا آدمی ہو، تھوڑا سا عمر میں بڑا ہو، علم میں بڑا ہو، عہدے میں بڑا ہو، منصب میں بڑا ہو، مال میں بڑا ہو، اور پھر آ کے کوئی اس سے کہے کہ جی میری یہ خدمت کر لیں اور وہ اس کے لیے اس طرح تیار ہو جائے، کتنا مشکل ہے۔ لیکن یہ کیسے لوگ تھے؟ پوری امت کے خلافت کے منصب پر بیٹھ کر بھی، آدھی آدھی دنیا پر حکمرانی کر کے بھی، اللہ کی طرف سے رضامندی کے اعلان سن کر بھی، جنت کی بشارتیں اور خوشخبریاں سن کر بھی، قرآن کی آیات ان کے حق میں اترنے کے بعد بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی تربیت اور آپ کی صحبت کا اتنا بڑا اثر اور اتنا گہرا رنگ تھا کہ ہر ایک کی خدمت کے لیے، نصرت کے لیے، اعانت کے لیے، دکھ درد کو بانٹنے کے لیے، ہمدردی کے لیے، ایثار کے لیے، غمخواری کے لیے تیار بیٹھے تھے۔ اسی لیے میں نے عرض کیا کہ آج اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کی نظر میں محبوب بن جائیں، اللہ کے پیارے ہو جائیں، اللہ کو قیمتی لگیں، تو یقین کریں اس کے لیے ہمیں کسی اور کو دیکھنے کی ضرورت نہیں کہ ہم فلاں کی مثال دے کہ جی وہ فلاں ایسا ہے تو مجھے اس کی طرح بننا۔ افسوس یہ ہے کہ اس امت نے اپنا رابطہ، اپنا تعلق صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے بہت کمزور کر دیا ہے۔ آج ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ان کی گھریلو زندگی کیسی تھی، صحابیات کی زندگیاں کیسے گزری، امہات المؤمنین جو اس امت کی مائیں ہیں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ازواج ہیں، ان کی زندگیاں کیسے گزری، انہوں نے کیسی قربانیاں دے کر کے اس دین کے لیے محنت کی، کیسے فاقے کیے ہیں، کتنی تکلیفیں برداشت کی ہے۔ آج تو ہر طرف راحتیں ہیں، آرام ہے، سکون ہے، رہائش ہے، سواریاں ہیں، اولاد ہے، دسترخوان ہے، ساری خوشیاں ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی کیا وجہ ہے کہ ہماری مستورات آج اپنی زندگیوں سے مطمئن نظر نہیں آتی؟ ہماری مستورات اپنے شوہروں سے مطمئن نظر نہیں آتی، ہماری مستورات اپنی اولاد سے مطمئن نظر نہیں آتی، گلے شکوے ہوتے۔ ہر ایک کے ذہن میں یہ بات بیٹھ چکی ہے کہ جب تک میرے پاس اس درجے کی دنیا نہ آئے، جب تک میرے پاس اس درجے کا مال نہ آئے، اس درجے کی رہائش نہ آئے، اس درجے
کی سواری نہ آئے، اس درجے کی آزادی نہ آئے، جب تک یہ چیزیں نہیں ہیں میرے پاس تو میری کوئی زندگی ہے؟ تو فٹ سے ہم کہہ دیتے ہیں کہ یہ کیا زندگی ہے؟ نعوذ باللہ۔ اللہ کی ہزاروں نعمتوں کو استعمال کر کے اور اللہ کی لاکھوں نعمتوں کے بیچ میں بیٹھ کر اگر آج ہماری زبانوں پر یہ جملہ ہو کہ میری بھی کوئی زندگی ہے، تو آپ بتائیں اس سے بڑی ناشکری کی بات کیا ہو سکتی؟ یہ ناشکری آج مزاج کا حصہ کیوں بنتی جا رہی؟ ناقدری اللہ کی نعمتوں کی آج ہماری عادت کیوں بنتی جا رہی؟ کتنے لوگ اس دنیا میں ایسے ہیں کہ جن کے پاس پورے دن میں ایک وقت کا کھانا بمشکل میسر ہوتا ہے؟ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جن کے پاس اپنے رہائش کے لیے گھر کی چھت نہیں ہوتی؟ کتنے لوگ اس دنیا کے اندر ایسے ہیں کہ جن کے جسم عجیب و غریب امراض کا مجموعہ بن چکے ہوتے ہیں؟ کتنے لوگ اس دنیا کے اندر ایسے ہیں کہ جو بیچارے ایسی آزمائشوں کا شکار ہوتے ہیں کہ انسان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اگر آج میرے پاس یہ نعمتیں ہیں، تندرستی ہے، جسم صحیح سالم ہے، گھر بار ہے، اعمال ہے، نماز ہے، ساری چیزیں ہیں، یقین کریں اتنی بڑی نعمت ہے کہ ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اس لیے صحابہ اور صحابیات وہ اس امت کے لیے ایک نمونہ ہے جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام چھوڑ کے گئے، تاکہ میری امت ان کی زندگیوں کو سنے، ان کی زندگیوں کو پڑھے، ان کی زندگیوں سے سبق اور عبرت حاصل کرے کہ اتنے مبارک لوگ، اتنے بڑے درجے کے لوگ، اتنی بڑی شان والے لوگ، اللہ کے محبوب لوگ، جنتی، اور وہ سادگی میں، بے تکلفی میں، قربانی میں، برداشت کرنے میں، معاف کرنے میں کتنا آگے اللہ پاک کے حکم سے پہنچے ہوئے تھے۔ تو اس لیے صرف باتوں سے اور صرف تبصروں سے، صرف مجلسوں سے اگر معاملات حل ہوتے تو آج کوئی پریشان نظر نہیں آتا۔ ہم اپنے آپ کو پریشان خود اپنی باتوں سے کرتے ہیں۔ تو اس لیے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آج نعمتیں زیادہ ہیں، ہم اللہ کی نعمتوں کو خوب استعمال کرتے ہیں، ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں، ان سے استفادہ کرتے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں۔ گلے شکووں کو چھوڑنا پڑے گا، اللہ کی نعمتوں کو سوچ کر اللہ کی شکر گزاری کی عادت اپنے اندر آج ڈالنا از حد ضروری ہے۔ تب جا کر انسان کی زندگی میں سکون آتا ہے، تب جا کر انسان کے لیے عمل کرنے میں آسانی بھی ہوتی ہے، اس کو لطف آتا ہے، اس کو مزہ آتا ہے۔ تو اس لیے صحابہ کی زندگیوں کو پڑھیں، حیات الصحابہ، صحابہ اور صحابیات کی زندگیاں کیسی تھی، کتنی قربانیوں کے ساتھ انہوں نے اپنی زندگیاں گزاری اور اللہ کے محبوب بن گئے۔ اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین، ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہراً باطناً ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما دے، پوری زندگی اتباع سنت میں گزارنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ ظاہر اور باطن کے فتنوں سے یا اللہ ہم سب کی حفاظت فرما دے۔ یا اللہ ہمارے گھروں کے ماحول کو دین کے ماحول میں تبدیل فرما دے۔ اللہ کی نعمتوں کی شکر گزاری اور قدردانی کی توفیق یا اللہ ہم سب کو نصیب فرما دے۔ جتنے بیمار گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں ہیں، جن امراض میں مبتلا ہیں، یا اللہ سب کو شفاء کامل عاجل مستمر نصیب فرما دے۔ جتنے مرحومین مرحومات دنیا سے جا چکے ہیں، سب کی کامل و مکمل مغفرت فرما دے۔ بالخصوص ہماری والدہ محترمہ حضرت مفتی صاحب نور اللہ مرقدہ، ہمارے حضرت والد صاحب، تمام مرحومین کی یا اللہ کامل مغفرت فرما دے۔
وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رب۔ السلام علیکم۔